بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ساری خبریں ہیں، بہت اہم خبریں ہیں، سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی، الیکشن کے حوالے سے بھی، اور حکومت صدر مملکت کا اختیار ختم کرنے جا رہی ہے۔ سب سے اہم خبر تو یہ ہوگی، لیکن میں آپ کو پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس نے ہمارا سینہ چیر کے رکھ دیا ہے۔ ارشد شریف شہید کے نام پر تقریب ہوئی جس میں غریدہ فاروقی اور سلیم صافی جیسے لوگوں نے تقریر کی۔ جاوید لطیف وہاں موجود تھے۔ یہ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکا گیا ہے۔ اس پر میں اگلی تفصیلی ویڈیو بھی کروں گا انشاءاللہ، لیکن وہاں پر کچھ صحافیوں نے احتجاج کیا ہے۔ میں ان کو سلیوٹ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے۔ اگلی ویڈیو میں اس پر بات ہوگی۔ میں ویڈیو کے آغاز میں اس پر شدید احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ارشد شریف شہید کا مذاق اڑایا، پاکستان سے جانے پر بھی مذاق اڑایا، اور بعد میں ڈرگز سمگلنگ اور پتہ نہیں کون کون سے اینگل دینے کی اس شہادت کو کوشش کی گئی، آج وہی لوگ انہی کے نام پر تقریبات میں شرکت کریں گے تو یہ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ یہ ہمارے صبر کا امتحان ہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ٹاؤٹوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے شدید ترین احتجاج ریکارڈ کروانا تھا تو اس لیے یہ بات کی ہے۔ اب آتے ہیں خبروں کی طرف۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے عمران خان کو ایک بار پھر عدالت بلانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، مراد سعید کو زندہ یا مردہ پکڑنے کا جو آرڈر ہے، مراد سعید کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہ عمران خان کی گاڑی پر ہوتے ہیں۔ جب بھی وہ عدالتی پیشی میں آتے ہیں مراد سعید ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اسلام آباد جب بھی پیشی ہوتی ہے، مراد سعید کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گاڑی کو کور کرنے والے لوگوں میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ عمران خان کو زبردستی عدالت بلانے کا آرڈر اس وقت آیا ہے۔ اگر وہ نہیں آتے تو 7 یا 9 جو کیسز ہیں جن میں ان کی عبوری ضمانت ہے وہ ختم کر دی جائے گی اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب عمران خان کی ٹانگ کا جو فریکچر ہے وہ پھر سے دوبارہ خراب ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو پرابلم ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایکس رے رپورٹ شیئرڈ ہے جس میں صاف دکھتا ہے کہ عمران خان کی ہڈی کریک ہے، عمران خان کی بون کی یہ حالت ہے۔ ظاہر ہے جب ایک شخص 71 سال کا ہو تو بون ہیل کرنے میں وقت لیتی ہے۔ پھر عمران خان باہر بھی اتنا نہیں نکل رہے تو وائٹامن ڈی کی بھی کمی ہو جاتی ہے اور بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ پھر ایج کے ساتھ ساتھ باڈی کا جو ریپیئر ورک ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر چونکہ چوٹ ایسی لگی ہے کہ عمران خان کی ایکسرسائز کی روٹین اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو ہیلنگ پروسیس سلو ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ صورتحال ہے۔ ایسے میں عدالت کا یہ کہنا کہ کل اگر آپ نہیں آتے تو ہم آپ کی ضمانت ختم کر دیں گے، کسی نے، میں وہ ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا، ایک بڑا زبردست ٹویٹ کیا کہ اگر عمران خان اپنے نام کے ساتھ عمران احمد خان نیازی شریف لکھ دیں تو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کی تاحیات ضمانت قبول کر لی جائے گی۔ لیکن کیونکہ نام کے ساتھ شریف نہیں ہے، خان نیازی ہے، اس لیے عمران خان کو گولیاں لگنے کے باوجود، فریکچر دوبارہ خراب ہونے کے باوجود، ڈاکٹر کی جانب سے 10 دن کا ریسٹ لکھ کے دینے کے باوجود عدالت کا کہنا ہے کہ کل اگر نہ آئے تو ضمانت ختم کر دیں گے۔ جبکہ عمران خان کو گولیاں مارنے والا جیل میں بیٹھ کے آرام سے ویڈیو لنک سے پیش ہوتا ہے عدالت میں، تو عمران خان نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک چیز، 50 روپے کے اسٹامپ پر جس کو باہر بھیجا گیا تھا، ہائی کورٹ نے جس کو بھیجا تھا، وہ بندہ 4 سال سے باہر ہے اور اس کی ضمانت دینے والا شخص ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن ریمارکس کیا آتے ہیں؟ کیا آپ نے اس کو لوئر جوڈیشری سمجھ لیا ہے؟ یہ ہائی کورٹ ہے یا آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں؟ تو اس طرح کے تانے مارے جا رہے ہیں۔ 50 روپے کے اسٹامپ پر جب آپ ایک سزا یافتہ مجرم کو لندن بھیجتے ہیں تو وہ در حقیقت عدالت کی توہین اور بے عزتی ہے۔ اس کے بعد اس کا گرانٹر وزیر اعظم بن جائے اور اس کے سارے کیسز معاف ہو جائیں عدالت سے، یہ عدالت کی توہین ہے۔ باہر سے ایک مفرور آتا ہے ایئر فورس کے جہاز میں اور سیدھا آ کے حلف لیتا ہے وزارت خزانہ کا، یہ عدالت کی توہین ہے۔ بعد میں اپنی مرضی سے عدالت آتا ہے اور آپ اس کو بیل دے دیتے ہیں، یہ عدالت کی توہین ہے۔ ایک بندہ جو لا ابائیڈنگ سٹیزن ہے، جس پر آپ نے 121 سے زائد مقدمے بنا دیے ہیں اور سارے مقدمے سیاسی بنیادوں پر ہے، آپ اس میں بار بار کہتے ہیں کہ پیش ہو، تو کوئی نہ کوئی منصوبہ تو ان کا ہے۔ یہ جو اچانک پیش ہو ہی ہو، توہین ہو گئی ہے عدالت کی، یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا، آئین کا فیصلہ نہیں ماننا، اس میں توہین نہیں ہے، لیکن ایک جھوٹے کیس میں عمران خان پیش نہیں ہوتا ضمانت کے لیے تو اس میں توہین عدالت ہے۔ اب آؤ گے تو ضمانت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔
پوری قوم کو انہوں نے ایڈیٹ سمجھا ہوا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ سکرپٹ کیا ہے۔ دیکھیں عمران خان کو بلانا، ساتھ ظاہر ہے مراد سعید ہوں گے تو گرفتاری کی کوشش ہو سکتی ہے، عمران خان کو اکیلا کرنا، جانثار جو ہیں، دیکھیں علی امین گنڈا پور کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، مراد سعید غائب ہے، عمران خان پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ملٹیپل طریقے سے اسٹریٹجیز لائی جا رہی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے کل۔ پوری احتیاط کے ساتھ عمران خان کو جانا چاہیے اور لوگوں کو بھی کال دینی چاہیے۔ یہ ڈرامے آپ مزید نہیں چل سکتے کہ لوگ آئیں تو آپ گرفتار کر لیں، دہشت گردی کے مقدمات بنا لیں، دفعہ 144 لگا دیں، ایسے تو ملک نہیں چلتے۔ تو یہ تو ہو گئی ایک سائیڈ۔ دوسری جانب انہوں نے قانون سازی کرنے کا ایک پلان کیا ہے، اس کا اپروول انہوں نے دے دیا ہے۔ قانون یہ ہوگا کہ صدر مملکت کے پاس جو اختیار تھا کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں، وہ اختیار ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ پتہ ہے کس چیز کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ اڑتی خبریں یہ ہیں کہ جہاں محسن نقوی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، وہیں محسن بیگ جو آرمی چیف کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، بڑی اچھی ان کی تصویر جفیوں کی آئی ہوئی ہے، ان کو نگران وزیر اعظم بنانے کی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں۔ جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ نہیں پتا۔ یہ صرف 2 یا 3 مہینے کے نگران نہیں ہوں گے، بلکہ یہ 1.5 سے 2 سال کے لیے نگران ہوگا۔ وہ کس طرح اس کو ذرا سمجھ لیں۔ صدر مملکت سے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ختم کر رہے ہیں قانون بنا کے۔ جب یہ اختیار ختم ہو جائے گا تو الیکشن کمیشن ان کا اپنا ہے، صوبوں کے گورنر ان کے اپنے ہیں، تاریخ کا اختیار صوبوں میں گورنر کے پاس اور ادھر الیکشن کمیشن کے پاس ہوگا، تو کھیل ہی ختم۔ پھر 3-4 مہینے رہ گئے ہیں، اس کے بعد قاضی صاحب آ جائیں گے، تو اگلے 1.5-2 سال تک الیکشن بھول جائیں۔ یہ ان کا پورا پلان ہے کہ صدر تو تاریخ دے نہیں سکے گا، پھر قانون ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر وفاق کے انتخابات بھی پوسٹ پون کر کے محسن بیگ لگا کے اسٹیبلشمنٹ مارشل اللہ کی طرح یہ ایک ملک کو چلانا چاہتی ہے۔ یہ ان کی بڑی خواہش ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ ملک کو چلائیں۔ ان کو بادشاہت کا بڑا شوق ہے، وہ ضیاء الحق کا سمجھ لیں جانشین بننا چاہتے ہیں، 10-11 سال کا ان کا پلان ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے اسی حوالے سے ریویو پٹیشن دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں کہ آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں بالکل بے یار و مددگار کر دیا ہے، تو ہمارے جو اختیارات ہیں ہمارے پاس رہنے دیں، آپ آئین کو ری رائٹ نہ کریں، اور یہ جو آپ نے فیصلہ دیا اس پر نظر ثانی کریں۔ یعنی جو 14 مئی کو الیکشن کا فیصلہ ہوا ہے، اوپر سے تحریک انصاف نے بھی پٹیشن دائر کر دیا، اور وہ پٹیشن یہ کہتی ہے کہ اپنا 14 مئی کا الیکشن کروانے کا آپ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کروائیں۔ ہم نے مذاکرات کر کے دیکھ لیا، اور پوری تفصیل تحریک انصاف نے اس درخواست میں لکھ دی ہے، پہلی ملاقات میں کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اور اینڈ پہ کیا ہوا۔ تحریک انصاف نے کتنی لچک دکھائی اور دوسری طرف سے کتنی لچک دکھائی گئی، سب کچھ بتا کے تحریک انصاف نے کہا ہے کہ اب ہم سپریم کورٹ میں واپس آئے ہیں اور آپ جلد سے جلد اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں۔ اب سپریم کورٹ میں پر اسرار خاموشی ہے۔ مذاکرات تو ایک بہانہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا ہے، سپریم کورٹ کے سارے احکام ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے ہیں، لیکن ایک خاموشی ہے۔ اب الیکشن کمیشن بھی ریویو پٹیشن لے کر آ گیا ہے، لیکن ابھی تک خاموشی ہے، کوئی کیس لگا نہیں ہے، نمبر نہیں لگا۔ تحریک انصاف نے بھی درخواست دے دی ہے مگر خاموشی ہے، اور رپورٹ الیکشن کمیشن کی پہلے بھی جا چکی ہے کہ ہمیں فنڈز نہیں ملے، سیکیورٹی نہیں ملے، اس پر بھی سپریم کورٹ میں خاموشی ہے۔ یا یہ خاموشی کسی بیک ڈور ڈیل کا نتیجہ ہے کہ اب آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں جیسے پچھلا سال بیٹھے رہے، یا یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے کے اختتام تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آئین نے محفوظ رہنا ہے یا آئین نے ختم ہونا ہے۔ اس ملک میں سپریم کورٹ حرکت میں آئے گی یا نہیں آئے گی، دونوں صورتوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان کے پاس اب واحد آپشن رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایجیٹیشن میں عوام کو باہر نکالنا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا ان کے پاس۔ ڈاکٹرز نے ان کو 10 دن کا ریسٹ لکھ کے دیا ہے، اور 10 دن کے بعد 13 مئی بھی آ جائے گا۔ زبردست مومنٹم بن سکتا ہے کہ 14 مئی کو اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے، 15 کو عمران خان کال دے دیں، اور کال یہ ہوگی کہ پورے ملک میں لوگ نکل آئیں، پورے ملک میں نکلیں، کسی ایک جگہ سے نہیں۔ اسی طرح جس طرح 10 اپریل کو جو پچھلے سال ہوا تھا اور لوگ نکل آئے تھے، تو عمران خان وہاں سے کال دیں کہ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ کون کون سے کام کرنے ہیں، عوام کی طاقت کے بغیر اب یہ نہیں ماننے والے، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے تو بالکل نہیں مانیں گے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، سب کچھ اب سپریم کورٹ میں ہے، ساری درخواستیں سپریم کورٹ میں چلی گئی ہیں،
اور یہ شب خون مارنے لگے ہیں، صدر سے بھی اختیارات واپس لینے لگے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، کیا نااہلیاں ہوتی ہیں، کیا حکومت کو گھر بھیجا جاتا ہے، یا عدالت ابھی بھی ریسٹینٹ کا مظاہرہ کر کے پیسے اور سیکیورٹی کا کوئی اور طریقہ کار نکالتی ہے۔ تھوڑا انتظار کریں، انشاءاللہ اس ہفتے میں سب کلیئر ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔